السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج SKSM کی جانب سے ساؤتھ کرناٹکا سلفی موومنٹ کی جانب سے، کیرلا ندوۃ المجاہدین کی جانب سے 5ویں جو کانفرنس 29 دسمبر سے لے کر 1 جنوری تک ہونے جا رہی ہے، اس کی تشہیر کے بارے میں منعقد کی گئی ہے۔ اس وقت میں SKSM کے تمام ذمہ داران کو، اس کے تمام والنٹیئرز کو، اس کے تمام اراکین کو دل کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی ان کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اللہ رب العالمین اس کا اجر ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، یہ جو اجتماعات اور اس طرح کے جو جلسے ہوتے ہیں، اس کا ایک واحد مقصد ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، نام کمانا نہیں، ایڈورٹائزمنٹ کرنا نہیں اور نہ ہی کوئی دنیا داری ہوتی ہے، بلکہ سب کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ وہ ایک مقصد یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر لا کر جھکایا جائے۔ دعوت اللہ، دعوت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، وہ توحید کی دعوت جس کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اس توحید پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اس توحید پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انس و جن کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لَيُوحِدُونَ، تاکہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ چاہے وہ SKSM ہو، چاہے وہ کیرلا ندوۃ المجاہدین ہو، چاہے وہ جماعت اہل الحدیث ہو، آل انڈیا ہو یا اسٹیٹ کی ہو، سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ توحید کی تعلیم کو، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مسلمانوں میں عام کیا جائے۔
میرے بھائیوں، اس کے اسم کیرلا ندوۃ المجاہدین جماعت اہل الحدیث کا منہج و مسلک سب ایک ہی مقصد ہے، سب کا ایک ہی منہج ہے، سب کا ایک ہی مسلک ہے، اور سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتوں کو عام کیا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس ہندوستان میں، اس ملک میں، اس بھارت میں سب سے پہلے جو ایک دینی تنظیم قائم ہوئی، وہ تنظیم تھی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 1906 میں رجسٹر ہوئی، اس کے بعد کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک آل انڈیا اہل حدیث کے لوگوں نے کشمیر سے کنیا کماری تک دعوت اللہ، دعوت الی کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مساجد کے اندر درس قرآن، مسجدوں میں درس قرآن نہیں تھا، مدرسوں میں درس قرآن نہیں تھا، مدرسوں میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کا ترجمہ ٹرانسلیشن کرنے کو کفر کہا گیا، غیر اسلامی کام کہا گیا۔ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، ان کے قتل کی سازش کی گئی۔ ایک مرتبہ دلی کی جامع مسجد میں ایک شخص نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کے، رفع دین کر کے، آمین کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس موقع پر اس کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے کر گئے۔ حکومت تھی مغلوں کی۔ قاضی صاحب نے پوچھا، یہ نماز تم نے کیسے پڑھی؟ آپ کے لیے آمین رفع دین کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے علاوہ ہندوستان بھر میں آمین رفع دین وہی لوگ کرتے ہیں جو توحید پر عمل کرتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں کہ ہر مسئلے میں قال اللہ کہتے ہیں، قال الرسول کہتے ہیں، ہر مسئلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ کسی امام کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، کسی امام کی رائے اس وقت لیتے ہیں جب اس کی تائید قرآن و حدیث سے ہو رہی ہو۔ اگر کسی امام، کسی فقیہ، کسی مرشد کی بات کتاب و سنت کے خلاف جا رہی ہو، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ ان کی بات کو نامنظور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان ائمہ مجتہدین نے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ امام شافعی ہوں، چاہے وہ امام محمد بن حنبل ہوں، چاہے وہ امام مالک ہوں، سب نے یہی کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا طریقہ ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ میرے بھائیوں، دلی کے قاضی صاحب نے پوچھا اس آدمی سے جو موحد تھا، کتاب اللہ سنت رسول پہ عمل کرنے والا تھا، اس سے پوچھا تم نے یہ نماز کہاں سے سیکھی ہے؟ کہا حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں حدیث سے کیا کام ہے، امام کا قول ہو تو لاؤ، امام کی بات ہو تو لاؤ۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر طلاق کے مسئلے پر سپریم کورٹ میں، طلاق کے مسئلے پر اس پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی جو بے عزتی ہوئی، اور اس مسئلے میں پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف جو پاس کیا، جو قانون پاس کیا، جو بل پاس کیا، اگر مسلمان کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے اہل الحدیثوں نے، کیرلا ندوۃ المجاہدین کے علماء کرام نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران سے کہا اور ان سے یہ کہا آپ بتا دیجئے کہ یہ ایک وقت کی 3 طلاق یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیے، کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اماموں کی بات ہی کو لے کر مریں گے، خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو لے کے ڈوب جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مساجد میں درس قرآن اور مدرسوں میں قرآن مجید کا ترجمہ، سلیبس میں، نصاب میں کیا پڑھایا جاتا تھا، بہت دور کی بات نہیں ہے۔ میں نے جو نصاب پڑھا، میں نے جو سلیبس پڑھا، حضوری پڑھا، شرع وقایہ پڑھا، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا، اگر پڑھا تو حدیث بہت کم پڑھا، ترجمہ قرآن بہت کم پڑھا۔
اللہ کے بندوں نے، اس کیرلا نہضت المجاہدین نے، اور اس کے بعد جماعت اہل الحدیث آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نے پورے ملک کے اندر ایک تحریک چلائی کہ مساجد میں درس قرآن ہونا چاہیے۔ آج سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن کا حدیث کا ترجمہ کرنے والے، ٹرانسلیشن کرنے والے وہ اہل الحدیث تھے۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے اور مختلف زبانوں میں انہوں نے اپنی مساجد میں، مدارس میں قرآن و حدیث کو شامل کیا۔ میرے بھائیوں، میں ادھر آنا چاہتا ہوں کہ کیرلا نہضت المجاہدین اور جماعت اہل حدیث کے تعلقات کب سے ہیں؟ ہمارے بھائیوں کو تاریخ نہیں معلوم ہے، ہسٹری نہیں معلوم ہے۔ کیرلا نہضت المجاہدین بننے کے بعد آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے وہ جو پریسیڈنٹ تھے مولانا عبد الوہاب آروی، یہ جمعیت العلماء ہند کے صدر بھی تھے، وہ کیرلا آئے۔ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پاری کیرلا آئے، ڈاکٹر عبد الحفیظ صاحب کیرلا آئے، مولانا عبد السلام رحمانی، مولانا عبد الحمید رحمانی اور بڑے بڑے علماء کرام کیرلا نہضت المجاہدین کے کانفرنسوں میں آئے، انہوں نے خطابات کیے۔ میرے بھائیوں، کوٹی پورم کانفرنس جو ہوئی وہ ایک مثالی کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس کے کیا اثرات پورے کرناٹک میں ہوئے اور ہندوستان بھر میں اس کانفرنس کے کیا اثرات ہوئے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں، اس آپ کے یہاں جو ہے منگلور کے اندر سب سے پہلے جماعت اہل حدیث انجمن اہل حدیث کے نام سے 1934 میں قائم ہوئی تھی۔ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 1906 میں ہوئی، تو اس کے بعد پورے ہندوستان میں انجمن اہل حدیث کے نام سے جماعت اہل حدیث کے جو تنظیم قائم ہوئی، آرگنائزیشن قائم ہوا، 1934 میں قائم ہوا۔ اس کے بعد 1961 میں ایک یہاں انجمن قائم ہوئی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اتوار کے دن بعد نماز عشاء مدرسے محمدیہ عربیہ کی جانب سے جو انجمن اہل حدیث نے یہاں قائم کیا تھا، وہاں اس کا الیکشن ہوا، اسماعیل عبد الرحیم پریسیڈنٹ ہوئے اور وائس پریسیڈنٹ ڈاکٹر محمد علی فیاض ہوئے اور سیکریٹری ایچ احمد شریف ہوئے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد 1968 میں انجمن اہل حدیث قائم ہوئی، پریسیڈنٹ عمر مولوی ہوئے جو ملابار کے تھے، شیخ عمر مولوی پریسیڈنٹ ہوئے اور وائس پریسیڈنٹ ایڈوکیٹ محمد الیاس، جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر یم خاضی اور خازن یم عبد القادر فیاض۔ اس کے بعد اور ایک سیکریٹری بی منور علی، جوائنٹ سیکریٹری ایچ احمد شریف۔ ممبران میں نام تھے یم اسماعیل، عبد القادر فیاض، محمد عبد القادر، ٹی عبد الرحمن بولور، حاجی محمد عثمان پرمودے، عبد الرحمن غلام۔ ان لوگوں نے یہاں توحید کے کام کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، توحید کی اس دعوت کو اس علاقے میں اردو والوں میں خاص کر انہوں نے کام کیا، اپنے طور پہ کام کیا۔ بہت زیادہ کام ان سے نہیں ہو سکا، لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے یہاں توحید کی دعوت پیش کی تھی، ان لوگوں کے نام اوپر آئے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، عثمان صاحب پرمودے نے مسجد بنائی۔ جب مسجد بنائی، بی منور علی صاحب نے اور جناب عبدالعزیز صاحب موڑ بدری نے، اور اس کے بعد جناب منیر احمد صاحب اڑپی نے اور یوسف صاحب پرمودے نے، اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں ٹوٹی پورم کانفرنس ہوئی۔ سب سے پہلے میری ملاقات حاجی عبدالرزاق سے، اللال حاجی عبدالرزاق صاحب سے جو میری پہلی ملاقات ہوئی، ان کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، یہاں سے ٹرین سے جاتے ہوئے آپ کے میری ملاقات ہوئی۔ عبدالرزاق صاحب بھی ساتھ میں تھے اور میں بھی ساتھ میں تھا۔ پورے کرناٹک کے اندر جماعت تھی مختصر تھی، ان کی مسجدیں تھیں، ان کے علماء بہت مختصر تھے۔ میں کوٹی پورم کانفرنس گیا، وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد جو کرناٹک کے نوجوان تھے سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ کرناٹک میں یہ کام ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کا، کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم کا، اس کے بعد دعوت توحید کا کام ہونا چاہیے۔ تو میں نے وہیں بیٹھ کر کے ایک آرگنائزیشن میں نے قائم کی، کرناٹک یوتھ سیلفی موومنٹ۔ اس کے بعد میں نے کام شروع کیا، چتردرگا میں آل کرناٹک یوتھ سیلفی کانفرنس بلائی، اس میں حاجی عبدالرزاق آئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں بدریہ کالج میں ایک بہت بڑی کانفرنس کروائی، پورے منگلور کے اندر سب سے پہلے میرے بھائیوں بدریہ کالج کے اندر ایک کانفرنس ہوئی۔
اس کانفرنس میں مسلک اہل حدیث کا تعارف ہوا. اس کے بعد مسجد ابراہیم خلیل قائم کی گئی اولال کے لوگوں میں. حاجی کنی، ہمارے حاجی کنی جو ابھی حال میں الفرقان کے جو ہمارے کیا نام تھا ان کا، حاجی محی الدین کنی صاحب، یو عبد القادر صاحب اور عبد الرحمن بادشاہ صاحب اور بہت سے لوگوں نے الفلاح اسکول قائم کی. میں ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہا ہوں. ابھی SKSM قائم نہیں تھی. ان لوگوں نے جماعت اہل حدیث کے ہر جلسے میں، ہر کانفرنس میں حاضری دی اور اس کے بعد اس جماعت کی ترقی میں انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. کون؟ جن کے نام میں نے لیے ہیں اور بہت سے نام ہیں جن کے نام میں بھول رہا ہوں. اس کے بعد جماعت بڑھتی گئی. ہمارے اڑپی کے اندر افتخار صاحب، عاطف صاحب، ان کا پورا خاندان تیار ہوا اور یہ حضرات تیار ہوئے. SKSM قائم ہونے کے بعد میرے بھائیوں یہ پورے علاقے کے اندر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی دعوت عام ہونے لگی. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا مقصد یعنی اردو بولنے والے، ملیالم بولنے والے، انگریزی بولنے والے سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس ایک دعوت کے لیے ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مجھ کو 25 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا اور جب ہی آ گیا ہے کہ بھئی ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب میں نہیں سمجھتا، دیکھیے میں نے ابھی شروع کیا، میرا ابھی ٹائم ہے لا کے دے دیے. اگر آپ مجھ سے پہلے کہے ہوتے تو میں اپنی بات کو مختصر کر لیتا اور ساری باتیں آ جاتی. اس طرح کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ 25 منٹ میں پوری بات ہو جائے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ چیٹی مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی. ٹائم دیکھتا ہوں، میں دیکھ کے بولتا ہوں ہمیشہ. 25 منٹ جی ہاں میں بولوں گا انشاءاللہ. 25 منٹ مجھے ملے ہیں اسٹیج پر سے، میں بولوں گا انشاءاللہ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرا وقت باقی ہے. برکیف میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لوگوں کھڑے ہو جاؤ، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. اگر تم نے کلمہ توحید پر تم نے قبول کر لیا، متحد ہو گئے، عرب و عجم تمہارا ہوگا. وہاں رومی بھی تھے، وہاں ایرانی بھی تھے، سلمان فارسی تھے، جی صہیب رومی تھے، وہاں قریش کے بھی تھے، وہاں غلام بھی تھے، سب تھے. سب نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کے لیے اپنے وطن کو، اپنے رنگ و نسل کو اور اپنی زبان کا کچھ فرق نہیں کیا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس دعوت کو عام کرنے کے لیے متحد ہو گئے. یہ دعوت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کیا بات ہے یہ سلفی، کیا بات ہے یہ مجاہدین کیرلا کے، یہ اہل حدیث جب دیکھو توحید 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 کہتے ہیں. میں نے کہا قیامت کے دن ہمارے دامن میں، ہمارے ترازو میں کچھ نہ ہو، اگر ہماری توحید صحیح ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. اگر کسی کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دنیا بھر کی نیکیاں ہیں، لیکن اگر اس کی توحید صحیح نہ ہو اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے. میرے بھائیوں حضرت انس فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ بقلب صادق دخل الجنہ. جو شخص اس کی موت کلمہ توحید پر ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوتی ہے، صدق دل سے وہ پورے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. ایسا نہیں زبان سے کہہ دیا تو لا الہ، کیا حاصل؟ دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. میرے بھائیوں آج توحید کو سمجھنے والے لوگ باقی نہیں رہے. توحید کی چڑیا کا نام معلوم نہیں. مسلمان اللہ فرماتے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تب تمہارے لیے سر بلندی ہے، سرفرازی ہے، عزت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مختلف تنظیموں کا حال یہ ہے کہ مختلف عناوین پر بہت اچھا بولتے ہیں. ہمارے نوجوان یہ سلفی ہمیشہ توحید توحید کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت پیش کی؟ مکہ مکرمہ میں 13 سال کون سی دعوت پیش کی؟ نشے کے بارے میں کہا، جوئے کے بارے میں کہا،
سود کے بارے میں کہا، ارے جوا ہے، سود ہے، نشہ ہے، شراب ہے، چوری ہے، یہ تو تمام مذاہب والے مانتے ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آج بڑے بڑوں کو یہ ہمت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ ان کی اپنی جماعتوں میں کھڑے ہو کر کے توحید پہ کچھ کھل کر کے بیان دے سکے۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں، کتنے بڑے بڑے تنظیمیں ہو گئے، آل انڈیا لیول کے، ورلڈ لیول کے بن گئے ہیں، لیکن کسی کو توحید پر بولنے کی ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ہر بات پر متفق ہیں، توحید پر متفق نہیں ہے، ہر بات سننے کے لیے تیار ہیں، توحید سننے کے لیے تیار نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مخالفت کیوں ہوئی؟ مکے میں 13 سال، آخری بات بتا کر کے آیات ترجمہ وغیرہ سب چھوڑ کر کے میں اپنے درس کو، اپنے اس بیان کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا هُودًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيري وإلى مدين شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيري۔ تمام نبیوں نے یہی دعوت دی کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قوم کے لوگ آئے، چچا کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس آئے، کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیجیے توحید کی اہمیت، توحید کا مقام، توحید کا درجہ کیا ہے۔ اس ایک واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ چچا ابو طالب کے پاس لوگ آئے، اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا دیجیے کہ وہ توحید کی دعوت نہ دے، اسلام کی دعوت نہ دے، اس کے بدلے میں ہم حکومت دیں گے، دولت دیں گے، اور تاج پہنائیں گے، حسین سے حسین عورتوں سے نکاح کر دیں گے۔ چچا نے بلا کر کہا کہ بہت اچھا وقت ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ قوم نے ایک بات پیش کی ہے، سنو کیا کہتے ہیں چچا بتائیے۔ کہ آپ کی قوم چاہتی ہے کہ آپ کو امیر بنا دیں، حکمران بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، تاج بنا دیں، تخت بنا دیں، دولت دے دیں، عورت دے دیں، لالچ دیا پیسوں کی، دولت کی، فلاں کی۔ آپ نے کیا فرمایا چچا؟ اگر ان لوگوں کی یہ طاقت ہو کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھیں، یہ تو مجھے دنیا کی معمولی چیزیں پیش کر رہے ہیں، اگر ان کی یہ طاقت ہو کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھیں، تب بھی میں اس دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ یہ دین غالب ہو جائے یا میری جان اس راہ میں چلی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، ایک ہوگا، اس کی ایک ہوگی نیکی، خالص توحید، اللہ رب العالمین اس توحید کے ذریعے سے اس کو نجات دے دے گا۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ SKSM کیرلا نہضت المجاہدین کے جو اصل اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے وہ دعوت اللہ، دعوت الی کتاب اللہ سنت رسول اللہ، کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ اس دعوت کے لیے ہم سب کو متفق و متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کیرلا میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔